بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ واقعہ ہے قیامت کا آخری وقت، دجال کا ظہور اور دنیا کا انجام کیا ہو۔ دوستو وہ دن دور نہیں جب زمین اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوگا۔ قیامت کا آخری وقت، اور یہ ہے دجال کے ظہور کی داستان۔ دجال کا ظہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دجال کو نہ دیکھو۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، دجال جس کی آزمائش اتنی سخت ہوگی کہ کمزور ایمان والے اس کے جال میں پھنس جائیں گے اور اپنے ایمان سے گر جائیں گے۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل مٹ چکی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر۔ جس پر مومن پڑھے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا، تب بھی مومن اس کو پڑھے گا اور پہچانے گا۔ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا، دجال دنیا میں نکلے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب، جادو دکھائے گا، مردہ کو زندہ کرے گا، مگر صرف دھوکے میں زمین کو سرسبز کر دے گا، آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ یہی خدا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ فتنہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش اس وقت دجال کے ذریعے سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور بھاگے، کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ جو بھی شخص اس کے پاس جائے گا وہی گمراہ ہو جائے گا۔ اس وقت مومنوں کا ایمان ہی ان کو سہارا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت، اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، یہی ڈھال بنے گی دجال کے فتنے سے بچنے۔ جب دنیا ظلم و فریب سے بھر جائے گی تو آسمان سے ایک نور اترے گا، فرشتے اعلان کریں گے، یہ ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھوں پر 2 فرشتے ہوں گے، ان کے چہرے سے ایسے قطرے گریں گے جیسے موتی کی بوندیں گر رہی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور دجال کو تلاش کریں گے۔ آخرکار دجال کو باب لد فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ ایمان کی فتح ہوگی اس وقت میں۔ دجال کے مرنے کے بعد دنیا میں سکون اترے گا، ظلم ختم ہوگا، عدل و انصاف پھیل جائے گا، زمین اپنی برکتیں لوٹائے گی۔ جو دجال کے آنے سے زمین کے اندر سے برکت ٹوٹ چکی ہوں گی، وہ برکتیں زمین واپسی لوٹائے گی اور لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن سکون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ سکون کچھ زندگی کے کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اس کے بعد میں یہ سکون زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا، ابھی زلزلہ باقی ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اللہ کے حکم سے ایک نئی آزمائش کھڑی ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ 2 قومیں دنیا میں تباہی مچائیں گی، پہاڑوں کو پھاڑ دیں گی، پانی پی جائیں گی اور انسان خوف سے کانپ اٹھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مومنین کے ساتھ پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور
دنیا سارے انسان وہاں پہ جمع ہوگا اور پھر سب مل کر دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور ایک کیڑا یاجوج ماجوج کی گردنوں میں داخل ہوگا اور وہ سب مر جائیں۔ اس کے بعد میں دنیا کا زوال ہوگا، پھر وقت آئے گا جب نیکی ختم ہو جائے گی، لوگ نماز چھوڑ دیں گے، قرآن بھول جائیں گے اور شراب زنا اور سود عام ہو جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت غیر ایمان والوں پر، بددینوں پر نازل ہو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین درج اٹھے گی اور ہر انسان اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں انجام کیا ہوگا؟ وہ دن جب نہ دولت کام آئے گی، نہ رتبہ، نہ شہرت، صرف ایمان اور نیک عمل باقی رہ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس وقت میں قیامت کا نزول، آخری وقت۔ تو آؤ دوستو، اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، کیونکہ قیامت کا شور شاید کل نہ سہی مگر ہماری موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں فتنہ دجال، قبر کے عذاب اور قیامت کے خوفناک دن سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ اور یہ وہ دن ہے جس کے آنے کا سب کو یقین تھا مگر کوئی تیار نہیں تھا۔